وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ایسے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، کتنی ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے ہمارے حکم، ہمارے نازل شدہ باتیں اور ہماری تمام ہدایتوں کے خلاف کیا، نافرمانی کی، ناشکری کی، اکڑ بازی کی، غرور، گھمنڈ، تکبر کیا اور ہمارے حکم کے خلاف چلے۔ عن امر ربیہا، اپنے رب کے احکام کو پامال کیا، حدود اللہ کو روندا، ورسولہ، اور جتنے رسول ہم نے بھیجے ان رسولوں کی باتوں پر کان اور دھیان نہیں دھرا، اس پر ایمان نہیں لایا، فحاسبناہا، تو ہم نے حساب لیا، حسابا شدیدا، بہت سخت حساب، او عذبناہا، یا ہم نے عذاب دیا ان لوگوں کو بڑا سخت، عذابا نکرا، ایسا عذاب کہ جب وہ آیا تو سب انکار کرنے لگے۔ وہ ایسا تھا کہ جسے برداشت کرنے، جسے سہنے اور جسے صبر کر کے جھیل لینے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی۔ نکر، منکر، یہ سب انکار سے بنتا ہے کہ ہر کوئی چلانے لگا، رونے لگا، تڑپنے لگا اور اس سے بچنے کے لیے راہ ڈھونڈنے لگا۔ حل من محیص، کیا بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ فذاقت وبال امرہا، لیکن مستقل، کنٹینیو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے حدود کو چھوڑنے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے، وقت کے نبی مرشد کی باتیں جھٹلانے، ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، وبال امرہا، اپنے ان تمام معاملات کا وبال ان کے اوپر آ کر رہا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام گھاٹے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ چار قسم کے انسان نہیں، ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمان اور گیان پر صبر کے ساتھ چلنے والے۔ اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرو اور مل کر سارے گیانی اور ایمانی بندوں صبر کے راستے پر چلو۔ ایسے ہی لوگ صرف نقصان والے نہیں ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ان چار کاموں کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے، اللہ کے گیان کی طرف دھیان نہیں دیا، رسول وقت کے مرشد کے لائی ہوئی ہدایتوں کو چھوڑ کر، اور جو انہوں نے اللہ کے حدود اور انہوں نے اپنی طرف سے جو اس کا ایکسپلینیشن حدیث کی شکل میں بتایا، ادھر کان نہیں دھرا، بلکہ اپنی من مانی توجیہ، من مانی تفسیر، اپنی من مانی معنی اور مطلب نکال کر اس کے پیچھے چلتے رہے، اور جو سماج میں ایک رواج چل پڑا تھا، حدود اللہ کو لے کر اسے توڑنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ سماج کے رواج کے پیچھے دب کر خود بھی بنی اسرائیل کے علماء نے یہی غلطی کی کہ پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ نہیں مانے تو خود بھی فآکلوہم وشاربوہم، ان کے ساتھ کھانے پینے، موج مستی کرنے، دنیا کی نعمتوں سے مزہ اٹھانے اور ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ پہلے تو منع کیا، نہیں مانے، دیکھے کہ اگر سختی کریں گے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری سرداری، ہماری دینی اور دنیاوی قیادت چھوٹ جائے گی، تو پھر انہی کے رنگ میں ڈھل گئے۔ آج قیامت تک یہی منظر آج بھی نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے دینی اور دنیاوی رہنما اسی بیماری میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا حذو النعل بالنعل لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اپنے سے پہلے والے یہود اور نصارہ کے طریقے پر تم ویسے ہی چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہی عادت مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی رہنماؤں، اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل علم میں پیدا ہو گئی۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی باتیں ختم کرنے کے وقت کیوں فرما رہا ہے؟ ایک رکوع میں طلاق کے احکام حدود اللہ بیان کیے، اور دوسری رکوع میں کہ ان سے پہلے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کہ ہمارے احکام کی طرف دھیان نہیں دیا۔ عتت عن امر ربیہا، اپنے رب کے حکم، حدود کھینچے ہوئے، بتائے ہوئے۔ کتنی خاص اور اہم بات ہے، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں بتایا 5 وقت کی نمازوں میں
اس کا وقت کلیئر کٹ نہیں بتایا، اشارے تو ہیں، لیکن 5 وقت کی نمازوں کی رکعت کتنی ہو، کب کون سی دعا پڑھی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور آج تک امت اس میں اختلاف میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے ذکر، اپنی نماز، اپنی عبادت کے طریقے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اپنی عبادت کے طریقے اتنے کھول کر اللہ نے نہیں بتائے جتنے طلاق، تجارت، لین دین، معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم پیش آئیں، کیسے بیہیویئر کریں، کیسے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آئیں، کیسے معاملات کریں، لین دین کریں، یہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتیں طلاق کی، کہ جب طلاق دو تو کب رجوع کرو، کب عدت ختم ہوتی ہے، عدت کیسے گنو، عورت کو کہاں رکھو، اپنے گھر میں رکھو، ساری چھوٹی چھوٹی باتیں، کہ یہ آپس میں دشمنی، جنگ، مخالفت، دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ تو ان باتوں کو بڑے تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا اور کہہ دیا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اسے مت پھلانگو، اور اپنی عبادت کے لیے کلیئر کٹ نہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اور طلاق کے معاملے میں کہا اے نبی تم بھی قانون بدل نہیں سکتے، تمہیں بھی اسی حدود کے پیچھے چلنا پڑے گا جو ہم نے قرآن میں بیان کر دیے۔ نبی اور امتی کے لیے نکاح کا معاملہ الگ بیان کر دیا قرآن میں، لیکن طلاق کا معاملہ دونوں کے لیے برابر۔ اے نبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو تو ہم تمہیں سکھائیں گے کیسے دو، کیا کرو، کیسے رجوع کرو، کب رجوع کرو، کب نہ کرو، کب رجوع کا دو حق ختم ہوتا ہے، کب عدت ختم ہوتی ہے، کب عقد جدید کا معاملہ آتا ہے، کب جدائی کا معاملہ آتا ہے، کس کی عدت کتنی ہو، کس حالت کی عورت کی، ایم سی والی کی عدت کتنی ہو، چھوٹی عورت جس کو ایم سی نہیں آ رہا اس کی عدت کتنی ہو، بہت بوڑھی ہو گئی ایم سی آنا بند ہو گیا اس کی عدت کتنی ہو، بچہ پیٹ میں ہو، حمل سے ہو تب عدت کتنی ہو، یہ ساری باتیں اللہ نے نبی کے ذمے بھی نہیں چھوڑا بلکہ خود بیان کر دیا۔ جیسے زکوٰۃ کن کن 8 لوگوں کو دو، یہ خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی کو بھی اختیار نہیں دیا۔ مال فے، مال غنیمت کن کن لوگوں کو دو، یہ خود اللہ نے بیان کر دیا، کیونکہ یہ سارے معاملات کے بات ہے۔ مایا اور مال غنیمت اور دنیا کی دھن دولت کی بات ہے، آپس میں دل کالے ہوتے ہیں، معاملات میں دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ کلیئر کٹ اللہ نے باریک باریک چھوٹی اور بڑی اور ایسے طلاق کے احکام بیان کر دیے کہ ابھی نکاح ہوا، چھونے سے پہلے طلاق ہو گیا، جبکہ ہم اگر کسی سے پوچھیں یہ باتیں جتنے لوگ سن رہے ہیں کوئی بتائیں کیا اپنی زندگی میں انہوں نے دیکھا کہ نکاح ہوا اور چھونے سے پہلے طلاق ہو گیا؟ کیا انہوں نے دیکھا ہے کبھی اپنی زندگی میں؟ تو ایسے احکام بھی بیان کر دیے، اور اس طلاق کی 2 شکل بیان کر دی۔ اگر مہر فکس کر چکے ہو اور طلاق ہوا تو ایسے اس کا حل ہے، اور مہر فکس نہیں ہوئی اور طلاق ہو گیا چھونے سے پہلے تو یہ اس کا حل ہے۔ 2 شکلیں بیان کر دی، اور 2 جگہ سورہ احزاب میں بھی سورہ بقرہ میں بھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا نماز کی رکعت بتانے کے لیے بھول گیا تھا؟ وما کان ربک نسیا، کیا نماز میں کون سی دعا پڑھو یہ بتا دینا 2-3 قرآن کی لفظوں اور آیتوں میں اللہ بیان کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں بیان کیا؟ کیا اتنا غیر رحم ہے وہ؟ اور طلاق کے ایک معاملات چھونے سے پہلے طلاق دے دیے، نکاح ہوا، مجلس بیٹھی، ابھی بدائی نہیں ہوئی، دونوں میاں بیوی ملے نہیں، مہر فکس نہیں ہوئی، طلاق دے دیے، تو ایسے حل کرو، اور مہر فکس ہو گئی تو ایسے حل کرو، جو کہ ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں۔ اور اتنا بڑا معاملہ کہ امت کے اندر پوری دنیا کے اسلامی ممالک پریشان ہو گئے کہ ہر جگہ دھڑا دھڑ 3 طلاقیں دی جا رہی ہے، 1 سے زیادہ دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا، اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول نے بتا دیا، یہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ تو ایک طلاق ہوتی ہے، عدت شروع ہوتی ہے، اس کا پروسیجر ختم ہوتا ہے، رجوع ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر عقد جدید ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا 2 بار ہونے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری بار طلاق دے گا زندگی کے کسی موڑ پر تب وہ تیسرا طلاق ہوگا۔ تو قرآن نے صاف کہہ دیا طلاق 1 2 3 نہیں ہوتا ہے، طلاق پہلا، دوسرا اور تیسرا ہوتا ہے۔ 1 2 3 ایک ساتھ آ سکتے، اسی لیے قرآن میں 1 2 3 طلاق نہیں ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا ایک ساتھ کبھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے طلاق پہلا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، اور پہلے کے بعد رجوع ہے، دوسرے کے بعد رجوع ہے، یہ دونوں رجعی ہیں، اسی لیے 2 کو الگ بیان کیا۔ الطلاق مرتان،
دونوں میں رجوع کا معاملہ ہے، رجوع ہو نہ ہو، اور نہ ہو دونوں میں رجوع تو دونوں بار عقد جدید کا معاملہ ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب دونوں میاں بیوی آپس میں راضی اور خوش ہو جائیں تو بنا حلالے کے انہیں رجوع کرنے دو۔ اتنی بدبختی امت میں بھر چکی ہے، اس آیت کے ترجمے میں بنا حلالے کا لفظ ایڈ کرنا پڑتا ہے، ملانا پڑتا ہے کہ طلاق کے بعد بنا حلالے سے ملنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے امت میں۔ اتنی بدبختی پھیل چکی ہے، جبکہ 2 مرتبہ بڑی آسانی سے زندگی کے 2 حصوں میں، 2 زمانوں میں 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کرنا یہ اللہ نے حق دیا ہے، اور اگر رجوع نہیں کیے تو 2 مرتبہ کتنے بھی دنوں اور سالوں کے بعد اگر اس مرد نے 4 سے نکاح نہیں کیا اور عورت نے کسی سے نکاح نہیں کیا، یہ 3 بیویوں کا مالک ہے اور ملک یمین جتنے بھی ہوں، تو یہ جتنے بھی دن مہینے سالوں کے بعد اپنی طلاق دی ہوئی عورت سے بنا حلالے کے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں پر بنا حلالہ اس لیے لگانا پڑا کہ لوگوں کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ طلاق ہوا، رجوع نہیں ہوا، اور اتنے عدت کے اندر رجوع نہیں کیے، دونوں جدا ہو گئے، اتنے سالوں بعد بنا حلالے کے کیسے نکاح کریں گے؟ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بھر گیا۔ جو رسم اور رواج اور بری روایات امت میں آ گئی، اس کی وجہ سے کلیئر کٹ اللہ کے حدود اور احکام اور حدود الطلاق جب بتانے کے لیے بیٹھو تو لوگوں کے ذہنوں میں امت کے اندر جو غلط عمل شروع ہو گیا ہے، غلط روایات شروع ہو گئی، وہ پہلے آتا ہے اور حدود اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اہل علم نے اسے اچھے طریقے پر کھول کر بیان نہیں کیا، اور جو سماج میں حلالے کی پلاننگ کر کے حلالہ خود سے ہوتا ہے کیا نہیں جاتا۔ اور عورت 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی، تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کتنا اہم یہ جملہ پوری 20 سال کی تحقیق اپنے اندر رکھتا ہے کہ عورت منقوحہ مدخولہ عورت 3 طلاق سے ایک ساتھ دیے ہوئے ایک عدت کی 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی۔ عورت اپنے زندگی کے 3 موڑ میں پہلے، دوسرے اور تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے۔ پہلا دیا جائے گا، رجوع کا پروسیجر ہوگا، نہیں کریں گے تو عقد جدید کا پروسیجر ہوگا، نہیں کریں گے تو وہ پہلا طلاق ہوگا۔ تو ایسے 2 مرتبہ کے بعد پھر اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر زندگی میں اس نے تیسری مرتبہ طلاق دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور حلال کیسی ہوگی بیان کیا کہ اب وہ کسی سے نکاح کرے، اگر وہ مر جائے یا پھر قدرتی طور پر کچھ ایسے حالات مجبوری آ گئی کہ پھر وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، تب پہلے والے کے لیے حلال ہو جاتی ہے، حلال کی نہیں جاتی۔ تو حلالہ ہوتا ہے خود سے، نیچرل ہوتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ اور اگر پلاننگ کے تحت کوئی کرے گا تو اللہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ میں گندے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آؤں تو میرا زکوٰۃ لینا، بھیک مانگنا جائز ہو جائے گا۔ اللہ اتنا نعوذ باللہ، اللہ کے احکام، یا اللہ اتنا نادان یا کم علم، یا اللہ کو پتہ نہیں وہ میرے لیے لیا ہوا زکوٰۃ اور صدقات اور بھیک جائز ہو جائے گی کیونکہ میں نے حلیہ وہ بنا لیا۔ تو حلالہ کرنے سے نہیں ہوتا، خود سے ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں بیان کیا گیا، اس آیت کا سہارا لے کے اسے لوگ پلاننگ کے تحت کرتے ہیں۔ سب کے سب ریپ زنا کے مجرم ہیں۔ نکاح پڑھانے والا 2 مرتبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے حلالہ کے لیے۔ طلاق کے بعد جب یہ ملا کہتے ہیں کہ اب اسے حلالے کی ضرورت ہے تو ایک ملا آتا ہے دنیا دار، وہ نکاح پڑھاتا ہے کسی حلالہ کرنے والے سے پلاننگ کے تحت، اس پر بھی لعنت ہے، پڑھانے والے پر بھی، جتنے لوگ شریک ہیں اس مجلس میں بیٹھے سب پر لعنت ہے، عورت پہ بھی لعنت ہے، اس مرد پہ بھی لعنت ہے جس کی بیوی تھی، اور جو مرد ابھی حلالے کا نکاح کر رہا اس پر بھی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جتنے لوگوں پر اللہ کی لعنت آ جائے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی جہنم سے بچانے والا، اگر وہ بنا توبہ کے مر گئے۔ اس حلالے کے کرنے والے غور سے سن لیں، پلاننگ کے تحت کرنے والے، اللہ کو بیوقوف بنا کر کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو مذاق کر کے کرنے والے، یہ حلالہ کا نکاح 2 مرتبہ جو پہلے مرد سے کیا گیا، دوسرے اجنبی مرد سے طلاق لے کر پھر پہلے والے مرد سے کیا گیا، یہ دونوں نکاح پڑھانے والے مفتی، عالم اور ملا، یہ اللہ کے لعنت کا شکار ہیں۔ وہ دونوں جوڑے اللہ کی لعنت کا شکار قیامت تک ہیں، اور مرے تک
اللہ کے اگر توبہ کے علاوہ مر گئے اور اپنے رشتے کو نہیں چھوڑے، اس غلط کام کو نہیں چھوڑے، تو اللہ کے جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ جتنے رشتے دار اس میں ملوث ہیں سب کے سب اللہ کی لعنت کے شکار ہیں، اور اللہ کی لعنت کو معمولی چیز سمجھتے ہو۔ اچھا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت حدیث میں کہا گیا ہے نا، چلو کر لو، لعنت ہی تو ہوگی، تو کیا اللہ کی لعنت کو معمولی سمجھتے ہو؟ ہاں، اے دیندار ملاؤ، اے دنیا کی طرف بھاگنے والو، اے حدود اللہ سے جان بوجھ کر کھلواڑ کرنے والو، اضلہ اللہ علی علم، تم کو علم ہوتے ہوئے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ صرف 1200-1300 روپیہ نکاح پڑھائی ملنی ہے اور 2 مرتبہ ملنی ہے، 2 لوگوں کو پڑھانا ہے، اس 3 طلاق کا غلط فتویٰ دے کر اس کو پہلے تو رجوع سے محروم کرنے کا گناہ مول لیتے ہو، پھر 2 مرتبہ 1200-1300 نکاح پڑھائی لیتے ہو۔ اتخذ الہہ ہواہ، اپنی مرضیوں کو، دنیا کی مایا کو، دھن دولت کو، 1200-1300 روپیے کو تم نے اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات اور مرضیوں کو اور قرآن کی حدود کو یا تو جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے۔ اتنا بتانے کے بعد کیا یہ نہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے عالمیت کی سند لی ہے، افتاء کا کورس کیا ہے اور اپنے مدرسے پر فخر کرتے ہیں۔ کیا اتنے جاہل ہے؟ انہیں سمجھتا نہیں 2 رجوع کے حق سے محروم کر کے پہلے تو ایک عدت کے ان گنت بے شمار طلاق کو نافذ کر دیا، پھر انہیں خود مشورہ دیا کہ یہ حلالے کا راستہ ہے اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے، فلاں کو لاؤ میں نکاح پڑھا دوں گا۔ کیا حضرت عمر یہی کرتے تھے؟ کیا صحابہ نے کبھی حلالے کا نکاح پڑھایا ہے؟ کیا تابعین، تبع تابعین نے، ان کے نیک لوگوں نے، سلف صالحین نے بیٹھ کر راضی اور خوشی سے حلالے کا نکاح پلاننگ کے تحت کرتے ہوئے پڑھایا ہے اور اپنے اوپر لعنت لی ہے؟ تو کیا یہ جو حلالے کے اندر شریک ہونے والے سب زنا کے کنسپریٹر ہے؟ زنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے بار بار حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کبھی زنا حلال نہیں ہے، تو یہ زنا کے کام کروانے والے، حلال سینٹر کھولنے والے اور اس طریقے سے حدود اللہ کا مذاق اڑانے والے، فلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، رو کر کہنا پڑتا ہے، دل میں، آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، پھر سے پڑھ لو، اقوال الرجال کے پیچھے قرآن کو مت روندو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اقوال الرجال کے پیچھے بھٹکے جا رہے، جنگل میں، فتاوے کے جنگل میں بھٹک گئے، قرآن کی کلیئر کٹ آیتیں نہیں دکھتی، صحیح احادیث نہیں دکھتی، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کے عمل نہیں دکھتے۔ تو جب کبھی کسی گاؤں نے ایسا کیا تو سورہ طلاق کے اندر سارے طلاق کے احکام بیان کرنے کے بعد دوسری رکوع میں جب کبھی کوئی بستی، کوئی آبادی، کوئی گاؤں اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اعتت عن امر ربہا ورسولہ، اور اپنے رسولوں کی، وقت کے مرشد کی مخالفت کرے گا، فحاسبناہا، تو ہم ان کا حساب لیں گے۔ ایک ساتھ ایک عدت کی بے شمار طلاقیں نافذ کر دینے والے اور 2 رجوع کا حق ایسے جوڑے سے چھین لینے والے، اور پھر حلالہ جیسی اپنے دل سے بنائی ہوئی قرآن کی آیت سے سہارا لے کر اس شکل مصنوعی حلالہ جو کرتے ہیں، جس میں علماء شامل ہوں یا عوام شامل ہو، گھر والے شامل ہوں، نکاح کی اس دونوں نکاح کی مجلس میں بیٹھنے والے شامل ہوں، سب پر اللہ کی لعنت۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اللہ جس پر لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ان کا کوئی بچانے والا، ان کو کوئی مدد کرنے والا، ان کا کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ اور یہ لعنت زدہ لوگ، لعنت شدہ لوگ اگر اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے، حرکت سے باز آنے کا معاملہ یہی ہے کہ حدود اللہ پر واپس نہیں آئے اور پھر ایسا فتویٰ دینا بند کر دیے، اس پر عمل کروانا بند کر دیے، ایسے نکاح پڑھانا بند کر دیے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی، تب مرنے کے بعد اللہ انہیں جہنم سے بچا سکتا ہے، اپنی لعنت سے بچا سکتا ہے۔ فحاسبناہا، اور اگر ایسے لوگ ایسی ہی حالت پہ مر گئے تو شدید حساب لیں گے۔ اب اسے یہ کہہ کے رد مت کرو کہ چاروں ائمہ کرام، حضرت عمر، حضرت ابن عباس اور ان لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا، یہ تو تمہاری بھول ہے، وہ اللہ کے حدود کے خلاف کبھی نہیں کر سکتے تھے، یہ تو تم جہلہ اور قادۃ الجہلہ کا حال ہے کہ تم کر رہے ہو۔ اپنے اس جہالت کو حضرت عمر کی طرف منسوب مت کرو، اپنے اس حلالہ کروانے کے عمل کو حضرت عمر کی طرف منسوب مت کرو، اپنے اس عمل کو کہ
کسی جوڑے کو جو ایک عدت میں بے شمار طلاقیں دے کر آیا 2 رجوع سے محروم کر دیتے. حضرت عمر، حضرت ابن عباس، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی طرف، سلف صالحین کی طرف منسوب مت کرو، ائمہ اربعہ کی طرف منسوب مت کرو. وہ اتنے نادان اور جاہل نہیں تھے، دنیا دار نہیں تھے. 1200-1300 روپیہ نکاح پڑھانے کے لینے کے لیے وہ ایسے گندے نکاح، حلالہ کے نکاح نہیں پڑھاتے تھے. اپنے برابر اپنے لیول میں ان ائمہ اربعہ کو مت لاؤ. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضرت عمر، حضرت ابن عباس کو اپنی لائن میں لا کر کھڑا مت کرو. تم تو اللہ کی لعنت کا کام خود جان بوجھ کر رہے ہو. اضلہ اللہ علی علم ہوتے ہوئے گمراہی کا کام کر رہے ہو. تو تم حضرت عمر، حضرت ابن عباس، صحابہ کرام، ائمہ اربعہ کا نام لے کر یہ سہارا مت لو کہ وہ بھی 3 طلاق کو 3 کہتے تھے اور اس کے بعد حلالہ کا فتویٰ دیتے تھے، حلالہ کا نکاح خود بیٹھ کر پڑھاتے تھے. یہ ساری بیکار کی، فضول کی باتیں مت کرو، بلکہ اللہ کی حدود کو سمجھو. ورنہ سورہ طلاق کی دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ایسے گاؤں اور دیہات ہیں. اور آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل ہوتا ہے کہ اکثریت اسلامی ممالک میں ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق احکام بنا دیے گئے ہیں، سول رول اور قاعدے اور قانون بنا دیے گئے ہیں. اب ایک عدت کی متعدد طلاق کو ایک ہی مان کر رجوع کا حق دیا جاتا ہے. زندگی کے 2 رجوع اللہ نے جو دیے تھے ہر جوڑے کو دیا جاتا ہے. اگر رجوع نہیں کیے تو 2 مرتبہ عقد جدید کا حق دیا جاتا ہے. اور حلالہ جیسے نکاح پلاننگ اور مصنوعی طور پر کرنے سے یہ سارے اسلامی ممالک میں رک گئے. صرف اب انڈیا اور پاکستان میں بھی 1961 میں یہ قانون بنا اور ان لوگوں نے یہ ساری چیزوں پر قانونی طور پر روک لگا دی. اب اس دارالشرک اور کفر میں جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں، بت کے پوجنے والے کہتے ہیں، انہیں عورتوں پر ظلم برابر سمجھ رہا ہے. انہیں اس کالے قانون اور اسلام کی بدنامی اور حدود اللہ میں ملاوٹ برابر سمجھ میں آ گئی. اور ہم لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا، اللہ کے طلاق کے حدود کو بدنام کیا، مذاق اڑایا. لوگ ہنستے ہیں کہ ان کا اسلام، ان کا دین، ان کا قرآن ایسا ہے. قرآن کی باتیں ایسی نہیں ہیں. اللہ کے طلاق کے حدود کلیئر کٹ ہے. 2 مرتبہ رجوع کا حق ہے، 2 مرتبہ عقد جدید کا حق ہے. ہر ہنسنے والے کو، ہر مذاق اڑانے والے کو یہ ساری باتیں ہم پہنچانا چاہتے ہیں. اور جو لوگ مذاق اڑانے کا موقع دے رہے ہیں اگر وہ نہیں سدھرے تو سن لے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے گاؤں اور بستیاں اور دیہات ایسے ہیں عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کے معاملے اور حکم اور حدود اللہ سے تجاوز کیا. وَرُسُولِهِ، اپنے رسولوں کی تعلیمات سے تجاوز کیا. فَحَاسَبْنَاهَا، یہ ساری باتیں اس کے پہلے کی جو ویڈیو میں ہم نے سورہ احزاب کی آیتوں کی تفسیر ترجمہ، سورہ طلاق کی آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ اور دوسری آیتوں کی تفسیر میں وہ سب سن کر اس سے ٹیلی کرے، انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آئے گی. اور جو اتنی بڑی غلطی حدود اللہ کو روندنے کی ہو رہی تھی اس سے ہم بچ جائیں گے. تو ہم نے بہت سارے گاؤں کو ہلاک کیا. اگر اب بھی یہ سمجھانے کے بعد بھی علماء نہیں مانیں گے، پبلک اور عوام نہیں سمجھے گی اور ان کے پیچھے بھاگتی جائے گی تو سن لے اللہ کے عذاب کے لیے. اللہ کی لعنت تو سنا دی گئی ہے، اللہ عذاب کی بات کہہ رہا ہے، کر رہا ہے. عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے جنہوں نے، حدود اللہ سے، حدود الطلاق سے جنہوں نے روگردانی کی. وَرُسُولِهِ، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا، تو ہم نے ان سے بھی شدید اور سخت حساب لیا. حساباً شدیدا. وَعَذَّبْنَاهَا، ایسا عذاب دیا، عذاباً نُکْرًا، جس کا ہر کوئی انکار کر رہا تھا چلا کر، تڑپ کر. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، ان تمام لوگوں نے اپنے کیے کا وبال انہیں مل گیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کیے کا جو وبال تھا نقصان ہی نقصان تھا. آج بھی ہم پھر سے یہ اپیل کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، جو امت کے علماء اور امین ہیں وہ حدود الطلاق کو پھر سے بڑے مختصر آیتیں ہیں سمجھ کر پڑھ لیں، انہیں عربی آتی ہے، اور اقوال الرجال کو چھوڑ کر یہ کلیئر کٹ حدود اللہ اور احکام پر آ جائیں. لوگوں کو 2 رجوع سے محروم کرنا بند کر دیں. اور ایک عدت کی متعدد طلاقیں، جو پہلی طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، عدت شروع ہوتی ہے، اب اس عدت میں اللہ کہتا کہ دوسری طلاق اس لیے نہیں آ سکتی، یا تو چپ چاپ تم عدت کے دن گنو یا پھر رجوع کر لو.
یا پھر آخری وقت تک رکے رہو، یہ دو حکم قرآن دیتا، اس کے علاوہ دوسرا طلاق دینے کا حکم نہیں دیتا، اور دیا تو ہوگی نہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھیں، آ جائیں، اس پر عمل کرے۔ یہ کوئی اہل حدیث فرقے کی بات نہیں ہے، کسی ایک جماعت اور کسی ایک گروپ کی بات نہیں ہے، یہ امام ابن تیمیہ کا تفرد نہیں ہے، ابن قیم کی گمراہی اور ضلالت نہیں ہے، اور ان کے بعد سارے اسلامی ممالک کے علماء جو اسے قبول کر لیے، اور آج کے دن، آج کی تاریخ میں 2020 میں پوری دنیا کے اکثر چاروں ائمہ اربعہ کے ماننے والے کے اکثر علماء اور تمام اسلامی ممالک کے علماء کی اکثریت اس بات کو مان چکی ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ اب صرف بچے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کچھ جنہیں عربی زبان سے قرآن نہیں سمجھتا، جو ترجموں سے قرآن سمجھ رہے ہیں، اردو سے قرآن سمجھ رہے ہیں، اقوال الرجال کے جنگل میں بھٹکے ہوئے ہیں، فتاویٰ کے لیے عمر ختم کر دی، قرآن کے لیے 1 سال بھی نہیں دیا، قرآن کی آیتیں انہیں یاد نہیں ہیں، قرآن کی آیتوں کے صحیح ترجمے انہیں یاد نہیں ہے۔ الطلاق مرتان کیوں نازل ہوئی تھی، وہ بار بار رجوع کرنے کہہ رہا تھا، اور بار بار رجوع اہل مکہ اور اہل عرب کرتے تھے، اور جب یہ عورتوں کے فائدے کے لیے تھا، رجوع ہو جاتا تھا، جوڑے مل جاتے تھے، اور رجوع کے بعد عورتوں پر ظلم نہیں تو اللہ خاموش تھا۔ لیکن جب ایک صحابی نے قسم کھائی میں تجھے طلاق کے ذریعے نہیں، رجوع کے ذریعے تکلیف دوں گا، تو اللہ نے کہا فلا کہ تم فَأَمْسِكُوهُنَّ روک لو، رجوع کر لو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لیکن نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ تو وہ صحابی نے جو قسم کھائی تھی کہ مرے تک تجھے معلقہ رکھوں گا، بیچ میں عدت میں رکھوں گا، طلاق دوں گا، اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، ایسے مرے تک تجھے رجوع کے ذریعے دکھ دوں گا، تو اللہ نے کہا کہ رجوع دو مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے جو حد کی ہے، 2 رجوع کی حد کی ہے، تو اس میں الٹیمیٹلی 3 طلاق آ گئے، تیسرے کے بعد پھر رجوع نہیں۔ تو اللہ نے جو لمٹ کی ہے اس آیت کی شان نزول الطلاق مرتان میں ہم نے بتایا، وہ بھی سننا آپ۔ پوری حدیث کے حوالے کے ساتھ کس صحابی نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کو بار بار رجوع کر کے دکھ تکلیف دینے کے لیے، اور مرے تک اسے اپنی بیوی بھی نہیں بناتے، کسی اور کو بیوی بننے دینے کے لیے چھوڑتے بھی نہیں، معلقہ چھوڑ دیتے، مطلقہ نہیں معلقہ بنا دیتے، مرے تک عدت میں رہتی، طلاق دیتے، عدت پوری ہونے کو آتا رجوع کر لیتے، یہ کہا تھا۔ تو اللہ نے کہا ایسا 2 مرتبہ کر سکتے ہو۔ جب بار بار رجوع کر رہے تھے، جوڑے مل جا رہے تھے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل نہیں کی کہ رجوع اتنی بار کرو، طلاق دے رہے، رجوع کر رہے، ملاپ ہو رہا، جڑ رہنا، ازدواجی تعلقات قائم ہو رہے رجوع کے ذریعے، تو کرنے دو، اللہ بار بار رجوع کرنے دے رہا تھا۔ پھر جب نقصان پہنچانے کے لیے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان پر عداوت، ان کو دکھ دینے کے لیے تم رجوع کے لیے جب بار بار ایک صحابی نے قسم کھائی، تو اللہ نے کہا الطلاق مرتان، ایسے تم رجوع والا 2 طلاق دے سکتے ہو اور 2 بار رجوع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پروسیجر بیان کیا، نیچے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے، 3 طلاق سے حرام ہوتی نہیں، 2 رجوع کے بعد حرام ہوتی ہے، بنا رجوع کے حرام ہوتی نہیں، یا 2 رجوع نہیں کیا تو 2 عقد جدید کے بعد تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے، بنا 2 عقد جدید کے حرام ہوتی نہیں۔ جائیے علماء اس جملے کی تحقیق کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا جواب نہیں دے سکتے تو اللہ انہیں ماننے کی توفیق عطا کرے، اور اگر نہیں مانیں گے تو ہم نے ہمارے حدود کلیئر کٹ احکام کو مذاق اڑانے والے، کراس کرنے والے کو بہت سخت عذاب دی ہے، اور جگہ جگہ سب سے زیادہ طلاق کے معاملے میں اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، مت پھلانگو، مت کراس کرو۔ سب سے زیادہ طلاق کے معاملے میں کہا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو ایسے تمام گاؤں، شہر، بستیاں، دیہات، قریے، اللہ اور رسول کے ماننے والے جنہوں نے نافرمانی کی، تو ان کے امر کا وبال ہم نے انہیں دیا، ان کے کیے کا وبال، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ تو اگر معمولی بات سمجھتے ہیں اور اتنا کہہ کے رد کر دیتے کہ ہمارے امام نے تو ایسا کہا، اب اس امام نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ قرآن تو پوری اللہ کی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا، احادیث کو چھانٹنے کا کام کیا گیا، اس کا ایک علم بنایا گیا،
اور حدیثوں کے درجات بنائے گئے، اقوال الرجال کے کوئی درجات نہیں بنائے گئے۔ اقوال الرجال کو صحیح اور غلط چھانٹنے کا کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو جب اللہ کی کلیئر کٹ باتیں پہنچ چکی، اللہ کے رسول کی سچی اور صحیح حدیثیں چھانٹ کر پہنچ چکی، تابعین تبع تابعین صحابہ کے زندگی کے کیے ہوئے قضیات صاف طور پر ہم تک پہنچ چکے، تو ان کو لے لو، اس پر چلو اور اللہ کے حدود کو مت روندو۔ اور اپنی منمانی کہ بس میرے امام نے ایسا کہا تو قرآن کے آگے بھی چپ ہو جاتے، کچھ بولتے نہیں ہم نہیں مانیں گے، اپنے امام کی بات مانیں گے۔ اللہ انہیں سمجھ عطا کرے۔ یہ باتیں میں بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، لوٹا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ اس گمراہی اور ضلالت میں جو اہل علم مبتلا ہیں، جنہیں قرآن بھی کہتا ہے اضلہ اللہ علی علم ہوتے ہوئے گمراہ ہو گئے، کیونکہ یہ اپنے دنیاوی فائدے دیکھ رہے، اپنے چندے اور دھندے دیکھ رہے، اپنے عہدے دیکھ رہے۔ اگر یہ حق بیان کر دیں گے تو پبلک ان کا کالر پکڑ لے گی، تو معافی مانگ لو اللہ سے بھی، پبلک سے بھی، اور کہہ دو یہ کلیئر کٹ حدود ہے، آج سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر آج تک ہم اس کے خلاف بولتے رہے، چلتے رہے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اے پبلک عوام اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اتنا کہہ دو، اللہ کی لعنت سے بچ جاؤ گے، اللہ کے جہنم سے بچ جاؤ گے، اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد سزا سے بچ جاؤ گے۔ اور نہیں فذاقت وبال امرہا، اپنے ان معاملات کا وبال تمہیں مل کر رہے گا۔ وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور اللہ جو کیے پر سزا دیتا ہے تمہیں نقصان ہی نقصان ملے گا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اتنا کھول کر واضح بیان کر دینے کے بعد اللہ کے حدود کو اگر کوئی اپنی روش پر قائم رہے گا تو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ نے کہا عقل سے کام لو، بھیجے سے کام لو۔ لب لباب جو مغز ہے، دماغ میں، کھوپڑی میں اللہ نے کچھ نرم، جانور کا بھیجا کاٹ کے دیکھا ہے کتنا نرم ہوتا ہے، یہ سفید نرم چیز اللہ نے سب سے قیمتی بدن میں بنا کر تمہیں دیا ہے، جس میں عقل ہے۔ اگر اس عقل سے، سمجھ سے قرآن نہیں سمجھو گے، اللہ کے حدود نہیں سمجھ پاؤ گے، کلیئر کٹ احکام نہیں سمجھ پاؤ گے، تو وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، سن لو اللہ گندگی رکھ دیتا ہے ایسے لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، شرک سے، بت پرستی سے، اللہ کی خدائی میں ملاوٹ سے بچو، یہ گندگی ہے، رجس ہے۔ اور جو اسلام میں آنے کے بعد، اہل علم ہونے کے بعد، قرآن پڑھ لینے کے بعد، حدیثوں کے ذخیرے کھنگال لینے کے بعد، ائمہ کے اقوال میں جو رہ گئے، اقوال الرجال کے سمندر میں جو بہہ گئے، فتاوی کے جنگل میں جو بھٹک گئے اور حدود اللہ کو چھوڑ دیے، وہ سن لیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ سب عقل کو چھوڑ کر فتاووں کے جنگل میں بھٹک رہے، اقوال الرجال کے سمندر میں ڈوب کر بس یہ فلاں نے کہا، فلاں نے ایسا کہا، اور اللہ نے کیا کہا، انہیں ان اندھوں کو نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، اور آنکھیں کھولنے کے بعد یہ اللہ کے حدود کو سمجھ لیں۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے دماغ والو، اے بھیجے والو، افلا تعقلون، بار بار اللہ کہتا ہے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے طلاق کی حدود کی آیتیں کلیئر کٹ، دو رجوع کی باتیں کلیئر کٹ، کیسے تم دو رجوع سے محروم کرتے ہو؟ کیوں تمہیں اتنی چھوٹی سی باریک سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یا اولی الالباب، اے بھیجے والو، تمہیں بھی وہی عقل ہے، وہی بھیجا ہے، تمہارا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھا جائے وہی بھیجا نکلے گا، وہی عقل نکلے گی، ویسے ہی دماغ ہے تمہارے پاس بھی، ویسی سلوٹیں ہیں ان کے پاس بھی، تمہارے پاس بھی، اور تمہارے پاس بھی یادداشت ہے، عقل ہے، سوجھ ہے، بوجھ ہے، تم گندی چیزیں نہیں کھاتے، گندے کپڑے نہیں پہنتے، گندی جگہ جا کے نہیں سوتے، سب کچھ تمہاری عقل دنیاوی طور پہ کام کر رہی، اور تمہاری عقل اگر کام نہیں کر رہی تو صرف اللہ کے حدود نہیں سمجھ پا رہی۔ ہاں، جو اقوال الرجال تم تک پہنچ گئے اس کی آتھینٹسٹی کی کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، ان اقوال الرجال کے پیچھے کلیئر کٹ اللہ کے حدود کو چھوڑ رہے، پامال کر رہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ الذین آمنوا، تم تو ایمان لا چکے ہو نا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے، نصیحت بھیجی ہے، یاد دہانی، تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، یہ یاد دلانے والی باتیں ہیں، یہ اللہ نے اتارا ہے۔ امر اللہ انزلہ علیکم، اللہ نے اتارا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے اتارا یہ یاد دہانی کی باتیں، بڑی چھوٹی، بہت زیادہ موٹی، ضخیم اور
بے شمار جلدیں نہیں ہیں اس اللہ کے قرآن کی، ان باتوں کی۔ ہاں کلیئر کٹ ہے جو احکام، حدود الطلاق اور دوسرے چیزوں کے حدود، انہیں سمجھ لو، ان کو مت کراس کرو۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، چاہے جس حدیث پر دل چاہے عمل کرو، آمین تیز کہنا ہے سلو کہنا ہے، جس حدیث پہ چاہے عمل کرو، کوئی ہمارے لیے وقت نہیں اس کے لیے بات کرنے کا۔ لیکن حدود اللہ کی جو نافرمانی کرے گا، جان بوجھ کر توڑے گا، ہم تو اسے کھول کر بتائیں گے، کیونکہ اللہ کی لعنت میں جانے والا ہے۔ باقی دوسرے فروعی اور جزئی معاملات میں جس حدیث پہ چاہے تم عمل کرو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کے حدود کو چھوڑ کر اقوال الرجال کے پیچھے مت بھاگو، فتاووں کے جنگل میں مت بھٹکو، اقوال الرجال کے سمندر میں مت ڈوبو، ڈوب کر قرآن کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج بدقسمتی ہے، یہ سچائی ہے کہ ان مفتیان کی زندگی جا کے ٹٹول لو، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس، قرآن کی عربی آیتیں سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک آیت صرف کہہ دو، فما لکم علیہن من عدہ، کس کے لیے ہے، کب ہے، کون کون ہے، عدت نہیں تو کیا نہیں، رجوع نہیں کیا نہیں، اس کی کیا تفسیر ہے؟ ان ملاؤں کی زبان سے نہیں نکلے گی اس کی تفسیر، لیکن اقوال الرجال اور فتاووں کے کتابوں کے سمندر ان کے گھروں میں اور ان کے مدرسوں میں نظر آئیں گے۔ ایک قرآن کی آیت کا کلیئر کٹ مفہوم اور مطلب نہیں بتا پائیں گے، کلٹی مار لیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، مجرمانہ سکوت اختیار کر لیں گے اور اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ صرف میں کہوں یہ چیلنج ہے کہ اللہ نے جو کہا من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ، یہ آیت کن کے لیے ہے، کون کون اس میں آتے، کن کو عدت نہیں ہے، کن کو رجوع نہیں ہے، اور کوئی جوڑا ہے کیا کہ جس کو رجوع نہیں ہے؟ تو یہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، پھر یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یہ تو اللہ نے مشرکوں سے کہا تھا، قرآن جو سنتے تھے سمجھتے تھے عربی میں اور اس کی باتیں سمجھ کر بھی وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کا نفس یقین کر چکا ہوتا تھا، وَجَحَدُوا بِهَا، وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ ان سے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کن سے کہہ رہا؟ کافروں سے، مشرکوں سے، انکار کرنے والوں سے، جحود، عقل بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر کرنے والوں سے، جو قرآن کی آیتیں ان کا چہرہ بتاتا کہ یہ سمجھ چکے ہیں، عربی جانکار ہے، عربی داں ہے، عربی انہیں سمجھ میں آتی ہے، قرآن کی ایک ایک بات سمجھتے تھے، پھر بھی الٹا مفہوم نکالتے تھے، الٹا مطلب نکالتے تھے۔ تو کیا آج کے علماء کے بھی یہی حال ہو گیا؟ پہلے تو ہمیں لگ رہا کہ اردو ان کی زبان عربی نہیں، اس ہندی اور اردو کی وجہ سے قرآن کے حدود سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہے تو کوئی بتا رہا تب کیوں نہیں اس کی طرف آ رہے؟ تم قرآن پہ غور فکر، تدبر اور تفکر اور تفقہ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ فقہ کے نام پر لائبریریاں تم نے بھر لی، لیکن تمہیں قرآن کی فقہ نہیں ملی، فقہ القرآن تمہیں نہیں ملی، قرآن کی سمجھ تمہیں نہیں ملی۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا، لما فتح اللہ علیہ فہم کتابہ، جب اللہ نے میرے لیے اللہ کی کتاب کے سمجھنے کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ پہلے نادانی کے ساتھ عمر گنوا دی، ضائع کر دی، لوگوں کے اقوال میں، فتاوے میں، فقہ کی کتابوں میں، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ویسا کہا۔ اتنی بدقسمتی ہے کہ وراثت جسے نصف العلم کہا گیا ہے، آدھا علم کہا گیا ہے، اس وراثت کے تعلق سے علماء کے اقوال میں، فتاووں میں اتنا اختلاف ہے کہ اگر تم کوئی باپ مرے، جتنے بچے ہوں، جتنے رشتہ دار ہوں، سب کو جمع کر لو اور آنکھ بند کر کے اندھے کی طرح، بندر باٹ کی طرح، بہن کو، بھائی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، قریب کے رشتہ دار کو، دور کے رشتہ دار کو، کس کو کتنا بھی بندر باٹ کی طرح دے دو، اور اس کے بعد فقہ کی کتابیں اٹھاؤ تو کسی نہ کسی فقی، کسی نہ کسی امام، کسی نہ کسی فقہ کی باتیں لکھنے والے کے مطابق وہ تقسیم ہوگی۔ اتنا تو اختلاف کر دیا گیا ہے، دین کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ فقہ کے سمندر سے نکلو۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث
صاحب نے کہا الفوز الکبیر فی اصول التفسیر نام کی جو کتاب لکھا، آج اچھے اچھے علماء اس کی عربی نہیں سمجھ پاتے ہیں، فارسی میں لکھا تھا انہوں نے۔ پہلا جملہ لکھا ہے لما فتح اللہ علیہ فہم کتابہ، جب اللہ نے میرے اوپر اللہ کی کتاب کا فہم اور سمجھ کھولنا شروع کیا تو یہ 4 ائمہ گزرنے کے بعد کیوں اپنے دل کو، اپنے فہم کو تالا لگا کر بند کیوں نہیں کر دیے؟ بند کیے ہوئے تھے۔ ان تمام 4 ائمہ کے اقوال کے بعد بھی جب قرآن کا فہم ان کے اوپر کھلنا شروع ہوا تو 4 ائمہ کی بے شمار باتوں سے انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ قرآن کی بات، قرآن کی آیتیں، قرآن کے احکام، قرآن کا مذاق، قرآن کا ذوق، قرآن کی عربی آیتیں، قرآن کی تفسیر حدیثوں کے ذریعے صحابہ کرام، تابعین، رسول اللہ کی سیرت اور تمام صحابہ اور تابعین اور تابعین کی زندگی کے قضیات اور واقعات کہہ رہے تھے، یہ قرآن کی آیت سے میچ ہو رہے۔ تو علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب ان کے اوپر اللہ کی کتاب کے سمجھ کے دروازے اللہ نے کھول دیے تو دنیا والوں کو جگایا۔ اور یہی بات مولانا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا، مرتے مرتے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے عمر ضائع کر دی، اقوال الرجال کے سمندر میں تیرتے ہوئے، غوطہ لگاتے ہوئے اور قرآن کی موتیوں کو چننے کے لیے ہم نے قرآن پہ کبھی غور فکر نہیں کیا۔ ہم نے تو اپنی عقلوں پر، دماغ پر تالا لگا دیا کہ اب 4 ائمہ کے بعد سوچنے کا، سمجھنے کا، فقہ کا، تدبر اور تفکر کا، استنباط کا، استخراج کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم نے یہ سوچا تھا، لیکن مرتے مرتے یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ اے وہ وقت کے علماء کرام، بڑی ادب سے کہتا ہوں، میں تمہیں اپنا بھائی بنانے کو راضی ہوں، لیکن تم شیطان کے راستے پر جا رہے ہو، قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، قرآن پر غور و فکر کا حق ادا نہیں کر رہے، اقوال الرجال کے سمندر میں ڈوب کر مرنا چاہتے ہو، فتاووں کے جنگل میں بھٹک کر گمراہ ہونا چاہتے ہو۔ جب اس کتاب اللہ کے قرآن کے طرف بھی آ جاؤ اور فتاووں میں سے صحیح غلط کو چھانٹ کر الگ کر دو، اقوال الرجال کو اس قرآن اور صحیح احادیث کی بنیاد پر چھانٹ کر الگ کر کے اعلان کر دو، مان لو یہ فلاں، اللہ ان کو ڈبل اجر دے گا جن کا غلط فتویٰ تھا، غلط استنباط اور اجتہاد تھا، لیکن اس کے پیچھے چپکے رہنے والوں کو اللہ گناہ دے گا اور پکڑ کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ائمہ اربعہ کو جمع کرے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو جمع کرے گا، اور سب جنہوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا تھا، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا لیا تھا، نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہنے لگے تھے، انہیں جمع کرے گا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے حضرت عیسیٰ تم ذرا کہہ دو، اے حضرت مریم ذرا تم کہہ دو، کیا تم دونوں بول کر آئے تھے ہمیں بیٹا اور ماں اللہ کی بیوی بنا لینا؟ ہاں نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر ہم نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے تو کہا نہیں، میں جانتا تھا، لیکن ایک دلیل قائم کرنا چاہتا تھا، ان کے سامنے تمہاری زبان سے بلوانا چاہتا تھا کہ تم نے نہیں کہا تھا ہمیں اللہ کا بیٹا بنا لو، انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا۔ اب جنہوں نے بیٹا بنایا تھا اللہ انہیں ان کی پکڑ کرے گا، اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اسی طریقے سے اللہ ائمہ اربعہ کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا، اللہ ان سے پوچھے گا کہ میرے حدود کے خلاف، میری آیتوں کے خلاف، صحیح حدیثوں کے خلاف، اللہ کے رسول کی بات کے خلاف یہ تم کہہ کر آئے تھے کہ ہماری باتوں سے چپکے رہنا، اس کو لینا مت۔ 4 ائمہ کہہ دیں گے، ائمہ اربعہ کے ابتدائی پیروکار جو اپنے وقت کے امام کے ہوتے ہوئے اختلاف کیا، وہ کہہ دیں گے ہماری زندگی گواہ ہے، ہم نے ہمارے امام کی سوچی ہوئی بات، سمجھی ہوئی بات، استنباط کی ہوئی، استخراج کی ہوئی، اجتہاد کی ہوئی باتوں سے ہم نے جیتے جی اختلاف کیا، کیونکہ ہم دیانتدار تھے، دین کی سمجھ اور فہم اور فقہ پر آنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اختلاف کیا۔ اب ان بعد والوں سے پوچھ لو انہوں نے کیوں قرآن اور حدیث کا تمسک چھوڑ کر اپنے ائمہ کے اقوال کو چمٹ گئے، چپک گئے اور انہیں نہیں چھوڑا، اللہ کی حدود کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ ان کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ اثر الندامہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے، اور جو ہنس کر اپنے طلبہ کو پڑھاتے تھے یہ پڑھ لو بخاری کی حدیث ہے، چلنا نہیں ہے اس پر، یہ ہے
وقال بعض الناس 30-32 جگہ امام بخاری نے کہہ کے آیت بیان کی، قرآن اور حدیث، اللہ کے رسول کی سچی حدیثیں سند اور روایت کے ساتھ بیان کی، آپ کے قضیات بیان کیے، تم ہنس کے پڑھاتے تھے کہ پڑھ لو عمل کے لیے نہیں ہے، کل تم ندامت سے تمہارے سر جھک جائیں گے۔ اے ائمہ اربعہ، کیا تم نے کہا تھا کہ میری باتوں سے چپک جانا، حدود اللہ کو، صحیح حدیثوں کو، اللہ کے رسول کی بات اگر پہنچ جائے تو اسے چھوڑ دینا؟ وہ کہہ دیں گے ہم نے تو کہا تھا ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا، چاروں یہ کہیں گے، اور صحیح حدیث کو لے لینا۔ اللہ کی بات حدود اللہ میں تمہیں کوئی کلیئر کٹ شرع صدر ہو جائے اسے لے لینا، اور ہماری سوچ اور فکر کو چھوڑ دینا، ہماری سمجھ کو ہماری حد تک رہنے دینا۔ اگر غلط ہوگی تو اللہ ایک اجر دے گا، اس غلط سے تم مت چپکے رہنا، تمہیں اجر نہیں ملے گا، غلط اتباع اور اقتداء کا اجر تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ تقلد کا شکار، اپنے گلے میں جو پٹے ڈال لیے اور اندھے بہرے، سم و بکم و عمیہ، یہ پٹے ڈال دیے، والہدی والقلائد، جانور کی طرح، قربانی کے جانور کو جیسے رسی باندھ کر گلے میں کھینچا جاتا ہے، ویسے اپنے امام کی بات کے پیچھے کھینچے جا رہے، بیچ میں قرآن بھی نہیں دکھ رہا، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث بھی نہیں دکھ رہی۔ اسر الندامہ، یہ قیامت کے دن اپنی شرمندگی چھپانا چاہیں گے، جو ہنس کر اپنے بچوں کو دورہ حدیث میں، دورہ تفسیر میں، دستار بندی کے کلاس میں جو ہنس کے کہتے تھے، اللہ گواہ ہے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور طلبہ کو بلا کے پوچھ لو، حدود اللہ، اللہ کے حدود، 2 رجوع، ہاں، اور طلاق کے حدود، اسے قرآن کی آیتیں تفسیر پڑھاتے ہوئے ہنس کے کہتے تھے یہ تو اپنے امام نے ایسا کہا، اس پر چلنا ہے، اسے چھوڑ دو۔ ان کی ہنسی اس دن اسر الندامہ، اپنی شرمندگی چھپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کا موقع دے، اور موت سے پہلے، مرنے سے پہلے انہیں سدھرنے کا موقع دے، ورنہ یستبدل قوما غیرکم، اگر اب بھی نہ جاگے تو، اگر اب بھی نہ سدھرے تو اللہ دوسری قوم کو بدل کر لائے گا، جنہیں عورتوں پر ظلم سمجھ رہا ہے، جنہوں نے قانون پاس کیا عورتوں پر ظلم نہ ہو، جو اسلامی ممالک نے، ساری دنیا کے اسلامی ممالک میں کئی سال پہلے کر چکے تھے، آج جن بت پرستوں نے، جن ظالموں نے، جن اللہ کے نہیں ماننے والوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، انہیں حدود اللہ سمجھ رہا ہے، عورتوں پر ظلم سمجھ رہا ہے، 2 رجوع کی حکمت سمجھ رہی ہے، طلاق کے 3 چانس سمجھ رہے ہیں، چلا کر ہم نے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی 10 سال پہلے کے ہائی کورٹ کے ججز کا ججمنٹ پڑھا، بڑی خوشی ہوئی کہ قرآن کی عین تفسیر جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین